الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو سچی توبہ اور 3 شخص کے بارے میں بتلاؤں گا. وہ 3 شخص نے سچی توبہ کس طریقے سے کی اور ان کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئے اور انہوں نے کس طریقے سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امت میں یعنی پچھلے امت میں 3 شخص گزرے ہیں. وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ رات ہو گئی، تو انہوں نے ایک غار کے اندر رات گزارنا پسند کیا اور اس رات وہ غار کے اندر چلے گئے. جب اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایک پتھر اوپر سے نیچے سرک کر کے آ جاتا ہے اور وہ گیٹ ہوتا ہے نا جس سے اندر یہ داخل ہوئے تھے، وہ گیٹ پہ آ کے لگ جاتا ہے. گویا کہ اب گیٹ بند ہو چکا ہے، جو اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. تو اب ان تینوں نے کہا بھائی اب کیا کیا جائے، کس طریقے سے نکلا جائے. تو ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس کے وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ، میرے ماں اور باپ تھے اور میرے 2 بچے تھے دودھ پیتے ہوئے. تو جب بھی میں دودھ پلاتا تو بچے سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا. ایک روز ایسا ہوا کہ وہ درخت کاٹنے کے لیے چلا گیا اور ماں باپ بھی سو گئے اور بچے بھی سو گئے. آیا دودھ دو کے دیکھا تو بھائی ماں باپ بھی سو گئے ہیں اور بچے بھی سو گئے. تو یہ پورے رات جاگتا رہا، یہاں تک کہ اور اس کے پاؤں کے نیچے اس کے بچے بلبلاتا رہا بھوک کی شدت کی وجہ سے. پورے رات گزر گئی، صبح صادق ہو گیا. جب ان کے ماں اور باپ جاگے تو انہوں نے دودھ پیا، دودھ کو نوش فرمایا. جب انہوں نے دودھ نوش فرما لیا تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ، یہ جو میں نے نیک عمل کیے تھے، اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اگر یہ عمل کیا تھا تو اللہ، میں تجھے اس نیک عمل کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس پتھر کے مصیبت میں جو ہم آ چکے ہیں، ہم سب اس پتھر کے مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم سب پر سے مصیبت ختم ہو جائے اور ہم سب باہر نکل آئیں. پھر جب یہ بات اس نے کہی تو پتھر تھوڑا سا میرے بھائیوں ہٹ جاتا ہے، جس سے انسان کا نکلنا بھی دشوار ہوتا ہے. پھر دوسرا شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، جیسے ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جیسے ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا. اور ایک دن اس کے دل میں اس کے لیے برائی کا ارادہ آیا، برائی کرنا چاہا، تو اس نے منع کر دیا. تو کچھ دن کے بعد قحط پڑی تو وہ لڑکی آئی اس سے مدد مانگنے. تو اس نے کہا، میں تجھے 120 دینار دے رہا ہوں. 120 دینار اسے دے دیا اور کہا، اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ میں تیرے ساتھ برائی کروں. وہ راضی ہو گئی اور وہ بھی چاہتا تھا. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی لڑکی کے دونوں پاؤں کے بیچ بیٹھ گیا مباشرت کرنے کے لیے.
تو لڑکی نے کہا سے اللہ سے ڈر، یہ جائز طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح کر کے کیا جاتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اللہ سے ڈر۔ تو اس نے کہا اے اللہ میں پیچھے ہٹ گیا تھا، یا اللہ اگر تیری خوشنودی کے لیے، یا اللہ اگر یہ اعمال تجھے پسند ہے تو میں اس کے وسیلے سے تجھ سے جو ہے اس پتھر کے مصیبت میں جو ہم لوگ آ چکے ہیں، اس میں جو پریشانی میں جو مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے، اس کی وسیلے سے ہمیں اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل فرما، تاکہ ہم لوگ نکل جائیں۔ پھر تھوڑا سا پتھر جو ہے ہٹ گیا، جس سے ابھی نکلنا جو ہے مشکل تھا۔ پھر تیسرا شخص نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ میں نے کچھ مزدور کو رکھے تھے اجرت پہ، مزدوری پہ، میں نے سب نے کام کر دیا، میں نے سب کو مزدوری دے دیا۔ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جو مزدوری نہیں لیا اور وہ چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کو سنبھال کر کے رکھ دیا۔ کافی دن ہو گئے نہیں آیا، تو میں اس سے جو ہے نفع کما رہا تھا، اور اس سے اس نے جو ہے گائے، اونٹ، بکریاں وغیرہ لے لی۔ کچھ دن کے بعد جب وہ شخص آتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ ہماری اجرت دو، ہم نے جو نوکری کی تھی، آپ کے یہاں جو مزدوری کی تھی، اس کی اجرت دی جائے ہمیں۔ تو اس نے کہا یہ جو گائے، بکریاں، اونٹ ہے یہ سب لے جاؤ۔ تو اس نے کہا مزدور نے کیوں مذاق کرتے ہو آپ ہم سے، کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، لے جاؤ، حقیقت میں لے جاؤ۔ تو وہ شخص پورے اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ کھولا اور سب کچھ لے کے چلا گیا۔ تو اس شخص نے کہا اے اللہ یہ میں نے تیرے رضا کے لیے اگر کیا ہو تو اس کو وسیلہ بنا کر کے ہم سب کو اس پتھر کے جو مصیبت میں ہم لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، یا اللہ اس پتھر سے، اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارا حاصل فرما۔ تو وہ پتھر پھر سائڈ ہو جاتا ہے میرے بھائیو، ہٹ جاتا ہے، پھر وہ تینوں شخص نکل جاتا ہے، پھر وہ آگے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلا والا جو شخص تھا اس نے جو ہے اس کا مقصد یہ تھا، اور اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا رتبہ بہت ہے، ماں باپ کی فضیلت ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو حکم دیا اور ہٹ گیا۔ پھر دوسرا شخص نے جو ہے اپنے نفس پہ قابو رکھا، اور جو ہے وہ جو عورت تھی، اس عورت باحیا عورت تھی، وہ نیک عورت تھی، وہ جو ہے مجبوری کے حال میں اس کام کو راضی تو ہو گئی، لیکن اس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اس کے اندر، پرہیزگاری اس کے اندر موجود رہی، تو اس نے جو ہے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے بچا لیا۔ اور تیسرا جو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے مزدوری سے اس نے جتنا فائدہ اٹھایا سب کے سب اس نے دے دیا۔ تو میرے بھائیو اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی نیک عمل ہو تو اس کا وسیلہ بنا کر کے آپ جو ہے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تم مجھ سے مانگ، تم مجھ سے دعا کر، میں تیرے دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگ میں تیرے کو دوں گا۔ تو اس سے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکلات آئے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تو میری یہی آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے جو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ یہ سبق حاصل کرنے کا موقع ہے، یہ سبق جو ہے سیکھنے کا موقع ہے، اور جو ہے میں اسی طریقے سے ایپیسوڈ جو ہے اللہ نے چاہا تو میں اسی طریقے سے جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور روزانہ ایک نئی جو واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور آپ تک جو ہے یہ بات پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ انشاءاللہ بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے جو ہے آپ جو ہے اسے دوست و احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل بنے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ جو ہے آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکے، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے جو روزانہ جو ہے ایک ایپیسوڈ
اچھی طریقے سے میری کوشش یہی ہوگی اچھے اچھے واقعات آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ، صحیح بوجھ، صحیح علم کی سمجھ، صحیح دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔